أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا الوداعی خطبہ عرفات کے میدان سے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو میری بات سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد میں تم سے دوبارہ ملوں گا یا نہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ الہام ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جلد ہونے والی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا خون، تمہارا مال تم پر حرام ہے، یعنی تم ایک دوسرے کو قتل نہیں کر سکتے اور نہ ہی ایک دوسرے کا مال چوری کر سکتے ہو، جیسے اس دن کی حرمت اس مہینے اور اس سرزمین میں ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگل کے قانون کو ختم کیا جو عرب میں عام تھا۔ عرب اپنی بت پرستی کے باوجود حرم کی حرمت کو برقرار رکھتے تھے۔ وہ حرم کعبہ، حج اور خاص طور پہ 9 ذی الحجہ کا احترام کرتے۔ ان دنوں میں کبھی خون نہیں بہایا جاتا تھا۔ بے شک جاہلیت کے زمانے کی ہر چیز میرے قدموں تلے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنے کے لیے ایک سخت اصطلاح استعمال کی کہ جاہلیت کی ہر چیز اب ختم ہو چکی ہے، ہمیشہ کے لیے مٹا دی گئی ہے۔ ان کے تمام طریقے جیسے کہ ثقافت، رسومات، بت پرستی، یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اسلام ایک نیا، جامع اور طاقتور نظام لے کر آیا ہے۔ جاہلیت کے دنوں کے تمام خونی جھگڑے ختم ہو گئے ہیں، تمام قبائلی لڑائیاں ختم ہو گئیں، اور یہ بھی کہ عرب میں وسیع پیمانے میں جو لڑائیاں ہوتی تھیں ان کا خاتمہ کیا گیا۔ ہر قبیلے کے پاس اپنے اعتراضات یہ سب قبائل کو متحد ہونے سے روک رہا تھا۔ سب سے پہلا خون بہا جسے آپ نے مٹایا، آپ نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون بہا، یعنی کہ ربیہ بن حارث بن عبد المطلب کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں۔ حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ربیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ ربیہ کے بیٹوں میں سے ایک بنو سعد کی دیکھ بھال میں تھا۔ وہ ایک جنگ میں پھنس گیا اور اسے حزیل قبیلے نے قتل کر دیا۔ اس قتل کی وجہ سے قریش کا حزیل سے جھگڑا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو ادا کیے جانے والے پہلے خون بہا کو معاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی نمونہ پیش کر رہے تھے۔ بے شک جاہلیت کے دنوں کا سود میرے قدموں تلے ہے، اور سب سے پہلے جسے آپ نے ختم کیا وہ آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود تھا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دولت مند آدمی تھے اور وہ سود پر قرض دیتے تھے، لہٰذا اسلام نے سود کو حرام قرار دیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو مال ختم کیا گیا وہ میرے چچا کا مال ہے، یعنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قرض سے صرف اصل رقم ملے گی، اور وہ قرض لینے والوں سے پہلے طے شدہ سود کی رقم کا مطالبہ کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ اور عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور ان کے حقوق کا خیال رکھو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کے تحفظ کے ساتھ لیا ہے اور انہیں اللہ کے نام سے اپنے لیے جائز کیا ہے۔ چنانچہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں عورتوں کے لیے کوئی حقوق نہیں تھے، یہ ایک اہم اعتراف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرفات کے دن الوداعی حج میں عورتوں کا ذکر کرنے کی کوئی براہ راست وجہ نہیں تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، کیونکہ کوئی بھی قوم پھل پھول نہیں سکتی اگر ان کی عورتوں کو نظر انداز کیا جائے، اور کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا اگر ان کی خواتین کے ساتھ عزت، وقار اور احترام سے نہ پیش آیا جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے معاہدے کی طرف اشارہ کیا جو اللہ کے نام پر ہوتا ہے، لہٰذا مردوں پر فرض ہے کہ وہ ان کے حقوق کا خیال رکھیں، کیونکہ وہ اللہ کے نام پر بندھے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا اور ان کا تم پر حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو قدم نہ رکھنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، یعنی خواتین کو اپنے شوہروں کے ساتھ وفادار اور مخلص رہنا چاہیے، اور اگر وہ کچھ ایسا کریں یعنی کہ نافرمانی کریں تو شوہروں کو حق ہے کہ انہیں ایسے طریقے سے تادیب کریں جو تکلیف دہ نہ ہو۔ اس وقت کے معاشرے میں یہ رواج تھا کہ مرد اپنی بیویوں کو بغیر کسی سوال یا بعض اوقات بغیر کسی وجہ کے مارتے تھے، یہ ایک عام اصول تھا۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کسی سنگین نتیجے کا کام کریں تو انہیں بغیر کسی تکلیف کے تادیب کی جا سکتی ہے۔ ہمارے زمانے میں کسی بھی قسم کی تادیب شادی کو بچانے کی بجائے توڑ دے گی، لہٰذا ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔
اہم بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنما اصول طے کیے اور جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کب کہا گیا اور اس کے بہت فوائد ہیں، اور فرمایا کہ ان کا تم پر حق ہے کہ تم انہیں اپنی وسعت کے ساتھ خوراک اور پوشاک دو، یعنی مردوں پر فرض ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو مالی طور پر اور دیگر تمام ضروریات کے لحاظ سے اس طریقے سے خیال رکھیں جو مردوں کی وسعت ان کی جیب کے مطابق ہو۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی حقوق کی اہمیت پر زور دیا۔ آپ نے فرمایا، اور میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک تم اسے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی کتاب اللہ۔ یہ عرفات میں خطبۃ الوداع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے جلد ہی میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے، اپنا فرض ادا کیا ہے اور آپ مخلص تھے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے سن لیا اور سمجھ لیا۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ العراف میں فرماتے ہیں، تو ہم ضرور ان سے پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ سبحان اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا جائے گا اور لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس وقت موجود تمام مسلمان اس کا جواب اپنی زندگی میں دیں کہ انہوں نے واقعی رسول کریم سے ہدایات اور قرآن کی تعلیمات لے لیں جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی تھیں، اور لوگوں نے اس پر گواہی دی۔ اس کے بعد سورج غروب ہونے تک پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید کو اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھایا اور اونٹنی کو مزدلفہ کی طرف لے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر بہت آہستہ آرام سے چل رہے تھے۔ آہستہ آہستہ مزدلفہ کی طرف بڑھتے رہے اور لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے آہستہ چلنے کا کہتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچے اور وہاں مسلمانوں کو 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھائیں۔ نماز کو دوبارہ مختصر کیا گیا، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر آرام کی غرض سے لیٹ گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت فجر کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد آپ نے مزدلفہ میں دعا کی یہاں تک کہ سورج روشن ہو گیا، اور وہ 10 ذی الحجہ کا دن تھا۔ مزدلفہ میں ٹھہرنا اور دعا کرنا سنت ہے۔ اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشعر الحرام کا رخ کیا، قبلہ رخ ہوئے اور اللہ کی تسبیح بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کی طرف روانہ ہو گئے اور جمرہ کبریٰ پر آ کر اس سے 7 کنکریاں ماری۔ ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے، اور اس جمرہ کو کنکری مارنے تک آپ لبیک پکارتے رہے، اور کنکری مارنے کے ساتھ ہی تلبیہ ختم کیا۔ اس جمرہ کے پاس ٹھہر کر آپ یہ بھی فرماتے رہے کہ مجھ سے اپنے اعمال حج سیکھ لو، غالباً میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ تشریف لے گئے اور 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی کے 37 اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے، ظہر کی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے کنویں سے مقدس پانی نکالنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود بھی پیا۔ آپ نے منا میں 3 راتیں گزاریں، آخر میں مکہ میں اپنی آخری رات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف وداع ادا کیا اور 13 ذی الحجہ کو مدینہ کی طرف اپنے سفر پر واپس لوٹے۔ یہاں ہم قسط کو ختم کرتے ہیں اور باقی کا حصہ انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ ہمارے چینل ذوالنورین کو دیکھتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Salah Tracker to keep you on track to success, a perfect gift for you and your loved ones.